علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھیں گے آگے۔ ہم نے اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا، ان کا تعارف پڑھا، قبول اسلام پڑھا، ان کا لقب پڑھا اور خلافت پڑھا۔ آج ہم آگے کے ٹاپکس پڑھیں گے اور اپنے آگے کے کوسچنس کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فتوحات۔ عہد فاروقی میں بہت زیادہ علاقے فتح ہوئے۔ روم اور ایران کی بڑی بڑی حکومتیں آپ کے دور میں ختم ہوئیں۔ ہندوستان سے لے کر شمالی افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ ان فتوحات میں کسی بے قصور کا خون نہیں بہا گیا۔ مسلمانوں نے جس ملک میں قدم رکھا، اپنے عدل و انصاف اور حسن اخلاق سے اس کے باشندوں کو اپنا گروید بنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت 22.5 لاکھ مربع میل رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ بچوں اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو فاروقی عہد فاروقی کا مطلب ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا وعدہ، اس میں جب ان کی حکومت تھی اس میں بہت سے علاقے انہوں نے جیتے۔ روم اور ایران کی جیسی بڑی بڑی حکومتیں انہوں نے ختم کر دی اور اس ٹائم ہندوستان اور شمالی افریقہ میں اسلام کا پرچم لہرایا، اور جب ان کی حکومت تھی تب کسی بے گناہ کا خون بھی نہیں بہا۔ مسلمان جہاں پہ جاتے تھے تو ان کے عدل سے، انصاف سے، ان کے اچھے رویہ سے، اچھے اخلاق سے وہاں کے لوگ ان کو پسند کرنے لگ گئے تھے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو اسلامی حکومت تھی نا، وہ 22.5 لاکھ مربع میل رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رقبہ اور یہ ایریا ہوتا ہے، ان کے اتنے 22 لاکھ رقبے پہ حکومت تھی، اور یہ بہت بڑی جگہ ہوتی ہے جس میں ان کی حکومت تھی۔ نیکسٹ ہمارا ہے فضائل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری زندگی میں ہی دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ 10 خوش نصیب لوگ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی ان کو بتا دیا ہو کہ آپ جنتی ہیں۔ اس کے بعد ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی حضرت حفصہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے شہادت۔ آپ کو ایک سازش کے تحت قتل کیا گیا۔ ابو لولو آپ کو ایک لؤلؤفیر نامی ایک غلام نے نماز فجر کے دوران آپ پر حملہ کیا اور خنجر سے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ یہی زخم آپ کی شہادت کا سبب بنے۔ آپ کا یوم شہادت 1 محرم 24 ہجری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک سازش کے تحت، یعنی ان کے خلاف ایک سازش کی گئی تھی۔ جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز پڑھ رہے تھے تب ایک غلام نے خنجر سے ان کو بہت شدید زخمی کر دیا۔ وہ زخم اتنے گہرے تھے کہ ان سے آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، اور جب ان کی وفات ہوئی تب جو ڈیٹ تھی 1 محرم یعنی 1 محرم 24 ہجری کو ہوئی۔ ٹھیک ہے بچوں، اور باقی کے نیکسٹ جو 2 سوال ہیں اس کی پکچر میں آپ لوگ کو سینڈ کر دیتی ہوں۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی۔